کئی ریاستوں میں ان لاکنگ کا عمل جاری ہے، لیکن کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ تلنگانہ حکومت لاک ڈاؤن پوری طرح سے برخاست کر دے گی اور اسکولز اور کالجز بھی کھول دیے جائیں گے۔ اس فیصلے کے کیا نتیجے نکل سکتے ہیں؟ کیا اسٹوڈنٹس، ٹیچرز اور بچوں کے ماں باپ اس فیصلے سے مطمئن ہیں؟ جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی کووڈ سٹوری میں۔ تلنگانہ حکومت نے اچانک لاک ڈاؤن برخاست کرتے ہوئے اور 1 جولائی سے اسکول کالجز کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے سب کو حیران کر دیا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے پر اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، ماں باپ اور مینجمنٹس کی رائے الگ الگ ہے۔ زیادہ تر کا کہنا ہے کہ اسکولز کھولنے کی صورت میں بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے تمام احتیاطی قدم اٹھانے چاہیے اور اس بات پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ حیدرآباد میں 50 سال سے قائم ڈان گروپ آف انسٹیٹیوشنز کے چیئرمین فضل الرحمان خرم کے خیال میں حکومت کو مرحلہ وار طور پر اسکولز کھولنے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کا قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی گائیڈ لائنز میں اسٹوڈنٹس کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے صاف اصول بنانے چاہیے اور حفاظتی انتظامات میں پرائیویٹ اسکولز کی مدد کرنی چاہیے۔ گوکل جونیئر کالج آئی ایس سدن سنتوش نگر کے پرنسپل اور کرسپونڈنٹ راجن چوہان نے کہا کہ اسکولز کھولنے کا فیصلہ سمجھداری نہیں ہے۔ انہوں نے ایک سخت ریمارک کرتے ہوئے کہا کہ سیاستدانوں کے لیے شاید انسانی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک ویمن ایکٹیوسٹ ارشیا عامرہ خان نے بتایا کہ زیادہ تر ماں باپ اپنے بچوں کو موجودہ حالات میں اسکولز بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 2 بچوں کی ماں اور ایک پرائیویٹ بینک میں کام کرنے والی روحی احمد نے بتایا کہ اب جبکہ اسکولز کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، احتیاطی پہلوؤں کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ ایک پرائیویٹ ملازم فاروق علی نے حکومت کے فیصلے کو جلد بازی قرار دیا اور کہا کہ اس سے زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس تعلیمی سال کو 0 ایئر قرار دینا چاہیے۔ ان کے خیال میں آن لائن تعلیم بھی کوئی حل نہیں ہے کیونکہ اس سے ماں باپ پر اضافی مالی بوجھ پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر سعدیہ خان نے اسکولز کھولنے کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ فیس وصول کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اسکولز کھلنے کے باوجود اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گی۔ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر شیلجا نے کہا کہ پرائیویٹ ٹیچرز لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اسکولز کھلنے کے بعد ان کی زندگیاں پھر سے پٹری پر آئیں گی۔ ایک سینئر ایڈوکیٹ محمد شکیل نے کہا کہ پہلے کالجز اور یونیورسٹیاں کھلنی چاہیے تھیں، اس کے 2-3 مہینے کے بعد 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسز کو شروع کیا جا سکتا تھا۔ جے پی مارگن بینک سے جڑے سافٹ ویئر انجینئر فصیح اللہ حسینی نے کہا کہ تیسری لہر کی وارننگ کے بیچ سکولز کھولنا بہت غلط ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ملک میں ویکسینیشن ابھی پورا نہیں ہوا ہے، بچوں کے لیے بھی کوئی ویکسین نہیں ہے، ایسے میں سکولز کا کھلنا تباہی لا سکتا ہے۔ ایک سرکاری ٹیچر ابو حمید نے کہا کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ معصوم بچوں کی حفاظت کے لیے کیا قدم اٹھائے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کو اپنی پوزیشن صاف کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا خیال تھا کہ پچھلے 1.5 سال سے تعلیمی نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ ایک اور سرکاری اسکول ٹیچر اور یونین لیڈر عبدالعلیم نے فیصلے کو درست ٹھہرایا اور کہا کہ بہت سے کام پینڈنگ ہیں جن میں تبادلے، تقررات اور ترقیاں شامل ہیں۔ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر سیدہ آشکار مہوش نے خاص طور پر پری پرائمری اور پرائمری اسکولز کے بچوں کی حفاظت کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے شاید 2000 روپے اور 25 کلو چاول کی اسکیم ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا۔ سینئر جرنلسٹ سید باقر نے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے دیر آئے درست آئے سے تعبیر کیا کیونکہ ان کی نظر میں بچوں کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہوا ہے، لیکن انہیں ڈر ہے کہ یہ فیصلہ زیادہ وقت تک قائم نہیں رہے گا۔ ایک پرائیویٹ اسکول ٹیچر طاہرہ بیگم نے بتایا کہ اسکولز کھولنے سے پہلے زیادہ تر آبادی کو ٹیکہ دینا چاہیے۔ ٹیچرز اور پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی رائے بھی بٹی ہوئی ہے۔ ایک طالبہ معراج نے کہا کہ صورتحال پوری طرح سے قابو میں آنے کے بعد ہی اسکولز کھلنے چاہیے تھے۔ ندا مریم فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلا سال ضائع ہو گیا، اب وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں کہ وہ پھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکول جائیں گی۔
فردوس خاتون کی نظر میں یہ بڑا جوخم بھرا فیصلہ ہے۔ انہوں نے پروٹوکول کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ جویریہ ظہیر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال اسکولز کھلنے کے بعد پھر سے بند کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا اور وہ پھر سے اپنی نارمل زندگی شروع کر سکیں گی۔ ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔